فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز باجماعت کی فضائل کے حوالے سے جو باتیں چل رہی تھیں اس ضمن میں ایک بات یہ آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفوں سے متعلق بہت ساری فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور یہ ساری فضیلتیں دراصل جماعت بنانے سے متعلق ہیں، کیونکہ صف بندی اور پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، یہ جو صف بندیاں ہو رہی ہیں یہ جماعت کے نماز سے ہی متعلق ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جو اس حوالے سے فضیلتیں آئی ہیں، کچھ باتیں اس ضمن میں آپ کے سامنے اس سے پہلے حلقے میں رکھی گئی ہیں۔ مزید جو باتیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی صف کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے، اور دوسری صف کے لیے، جبکہ دوسرے کے بعد تیسری اور اس کے پیچھے کی بھی صفیں ہیں، لیکن پہلی صف کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعائیں فرمائی ہیں، اور دوسری صف کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر جماعت کی نماز میں حاضر ہونے اور پیش رہنا فضیلت کا عمل۔ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، کان یصلی علی الصف الاول 3 وعلی الثانی 1۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف پر 3 مرتبہ رحمت کی دعائیں فرماتے تھے، اور دوسری صف پر 1 مرتبہ رحمت کی دعائیں فرماتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اس میں صلاۃ کا لفظ ہے، رحمت کی دعا۔ دوسری حدیث کے اندر جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اس میں استغفار کا لفظ موجود ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، یعنی اللہ سے بخشش کی دعا کرتے تھے، جبکہ دوسری صف والوں کے لیے 1 مرتبہ بخشش کی مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔ تو ایسے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں جماعت میں حاضر ہونا چاہیے، اور خاص طور پر پہلی صف میں سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی 5ویں فضیلت کے حوالے سے، صفوں کے حوالے سے 5ویں جو فضیلت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں کے دائیں والوں پر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں دائیں طرف والوں پر، جو صفوں کے دائیں طرف ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آپ سبھی لوگ دائیں طرف ہی جائیں، بائیں طرف خالی چھوڑ دیں، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ پوری جو صف بن رہی ہے اس پوری صف میں دائیں طرف والے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، زیادہ فضیلت رکھتے ہیں بائیں صف والوں کی بنسبت۔ لیکن اگر سب دائیں طرف ہی بھاگ جائیں اس طور پر کہ بائیں طرف خالی چھوڑ دیں، تو پھر پیچھے دوسری صف میں دائیں طرف آنے والے فضیلت کے حامل نہیں ہوں گے، بلکہ صف مکمل نہ کرنے کے وزر اور گناہ کے بھی مستحق ہوں گے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ صف بندی مکمل ہونی چاہیے۔ جو دائیں طرف پہنچ چکا ہے، فضیلت حاصل کر لیا ہے، جو مؤخر ہے یعنی دیر سے آیا ہے، متاخر ہے، اس کو چاہیے کہ بائیں طرف والا حصہ مکمل کرے، صف مکمل کرنے کے بعد دوسری صف میں آئیں، اور پھر جو دائیں طرف زیادہ رہیں گے فضیلت حاصل ہوگی انہیں۔ تو بہرحال یہ بھی دیکھیے، اب یہ فضیلت دائیں سے متعلق ہے، ظاہر ہے کہ صف بندی سے ہی متعلق ہے یہ فضیلت، اور صف بندی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، جماعت میں ہوتی ہے، جماعت کے لیے کی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز باجماعت کس قدر اہم ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کی رحمت کی دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایسے ہی 6ٹھی فضیلت اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو صف کو مکمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوڑ دے، اور جو صف کو مکمل نہ کرے، صف کو کاٹ دے، اللہ اسے بھی کاٹ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجۃ رفعہ اللہ بہا درجۃ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں پر جو صفوں کو جوڑتے ہیں، صفوں کو ملاتے ہیں، یعنی صفوں میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے، گیپ نہیں رکھتے، پیر کو پیر سے ملاتے ہیں، قدم کو قدم سے ملاتے ہیں، چپکاتے ہیں، بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وضاحت ہوتی ہے اس سے، ومن سدا، میرے بھائیوں خالی جگہ تھی صف کے اندر، اور اس خالی جگہ کو جس نے بھر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خالی جگہ کو بھرنے کے ثواب کے طور پر
اس کے لیے کیا فرمائے گا؟ اسے ایک درجہ بلند کر دے گا، اس کے درجے میں بلندی فرمائے گا، اس کا مقام بلند ہو جائے گا، اس کا درجہ اونچا ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے خالی جگہ کو پر کرنے کی وجہ سے۔ اب آپ سوچئے کہ صف بندی کے حوالے سے یہ بات کس قدر اہم ہے، اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا کس قدر ذریعہ ہے، فرشتوں کی رحمت کی دعائیں پانے کا کس قدر ذریعہ ہے، اور نماز باجماعت کی اہمیت کے حوالے سے کس قدر اہم پہلو ہے۔ اگر اس میں کوتاہی کی جائے تو کس قدر محرومیاں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نمازیں ہو رہی ہیں، جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو بھی عجیب و غریب یہ مسلک پرستیوں کی وبا ہے، یا مسلک کا، مذہب کا اور عصبیت کا، تعصب کا عالم یہ ہے میرے بھائیوں کہ لوگوں نے مسلک پرستی کی وجہ سے 4 انگلیوں کے برابر ہر نمازی کے بیچ میں فاصلہ رکھنا واجب بنا دیا ہے۔ یعنی یہ طے کر لیا ہے کہ ہر نمازی کے بیچ میں ایک نمازی دوسرے نمازی سے اپنا پیر نہ ملائے، بلکہ 4 انگلیوں کا فاصلہ ضرور رکھے۔ سبحان اللہ، کس قدر کھلی یہ مخالفت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اور ان میں وارد یہ فضیلتیں کیا ہمیں اس بات پر آمادہ نہیں کرتی کہ ہم دنیا کی ساری عصبیتوں کو بالائے طاق رکھ دیں اور ساری باتوں کو دیوار پر مار دیں، خواہ کسی بھی اعلیٰ یا ادنیٰ کی باتیں ہوں، کسی بھی امام کی بات ہو، فرمان ہو، ہم کیوں نہ خود اسی امام کے کہنے کے مطابق اس کی بات کو دیوار پر مار دیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو گلے اپنے پلے باندھ لیں، اپنی پیشانی کا جھومر بنا لیں، سجا لیں اسے، اور حدیثوں کو سامنے آتے ہی ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ سارے فاصلے ختم ہو جائیں، ساری دوریاں ختم ہو جائیں، سارا خلل ختم ہو جائے، اور پیر سے پیر ملا کر کے آج اس قدر نفرتیں، اس قدر دوریاں، تمام تر چیزیں ایک ہونے کے باوجود بھی جو دوریاں ہیں، جو انشقاق ہے، تشتت ہے، تفرق ہے اور فرقہ واریت ہے، اس کے پیچھے مانے یا نہ مانے کوئی، یہی بنیادی سبب ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روشن احادیث کو، آپ کی سنتوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ہم نے فلاں علا کو، ہم نے فلان علان کو، ہم نے ان حدیثوں کے بالمقابل کھڑا کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ایک قبلہ و کعبہ، ایک نبی، ایک رب، ایک اللہ، اور ایک ہی مشن کے باوجود بھی ایک دوسرے سے نالا ہیں، دور ہیں، ایک دوسرے سے جدا ہیں میرے بھائیوں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اس خالی جگہ کو بھر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی صف کو جوڑے گا اللہ اسے جوڑے گا، یا دعائیہ جملہ ہے یہ، جو صف کو جوڑے اللہ اسے جوڑے، اور جو صف کو کاٹے اللہ اسے کاٹ دے۔ میرے بھائیوں، کس قدر یہ نازک باتیں ہیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے کی میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جن کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جو حدیث ہے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اس کا خلاصہ جو ہے آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اور امام سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کرتے ہوئے جب وہ وَلَضَّالِّينَ کہتا ہے، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے حکم دیا، مقتدیوں کو، کہ تم وَلَضَّالِّينَ جب امام کہے تو تم فقولوا آمین، تم آمین کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، کیونکہ جس آدمی کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سیاق ہے وہ نماز باجماعت کا سیاق ہے، امام کی اقتداء میں اور امام کی ماتحتی میں نماز پڑھنے کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث سے بالکل واضح ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو ہم آمین کہیں، اور آمین کہنے کا صلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام حدیثوں کا تعلق نماز باجماعت سے ہے۔ بہت زیادہ تفصیلات میں ہم نے آپ سے گفتگو کی ہے، اور یہ حدیثیں آپ کے سامنے اسی مقصد سے عرض کی گئی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد نماز باجماعت کے سلسلے میں حوصلے کی توفیق عطا فرمائے، فکر بندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔